اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن اور نہیں من سے اہل کتابی اہل کتاب میں سے اور اہل کتاب میں سے نہیں ہے الا مگر لیؤمنن وہ ضرور ایمان لائے گا. لیؤمنن وہ ضرور، یہ لام زبر لا یہ بھی تاکید کے لیے ہے، نون شد کے ساتھ یہ بھی تاکید کے لیے ہے. لیؤمنن وہ ضرور ایمان لائے گا بھی اس پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل پہلے موتی ہی اس کی موت سے. فرمایا اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یعنی ان کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا. اہل کتاب میں سے کوئی فرقہ یا گروہ ایسا نہیں رہے گا. وَيَوْمَ اور دن القیامت قیامت کے، اور قیامت کے دن یکون وہ ہوں گے علیہم اوپر ان کے شہیدن گواہ، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس حقیقت کو بیان کیا. اہل کتاب سے مراد ہے یہود و نصارہ. پچھلی آیات میں یہودیوں کا ذکر چلتا رہا اور پھر درمیان میں اللہ تعالی نے عیسائیوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا، ان کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل عقائد ان کا ذکر کیا، باطل عقیدے کا. اسی طرح جو یہود کی نافرمانیاں اور باطل عقائد تھے اس کا بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان دونوں طبقوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اہل کتاب میں یہودی بھی شامل ہیں اور عیسائی بھی شامل ہیں، یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی فرد یا گروہ، مگر یہ کہ وہ ان کی وفات سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر آئیں گے، زمین پر ان کا نزول ہو جائے گا، تو ان کی وفات سے پہلے وہ ان پر ضرور ایمان لائیں گے. اس پر میں آپ کو بعض حدیث اور روایات لکھوا دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے. ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے. وہ احکام نافذ کریں گے، اللہ کے احکام کو نافذ کریں گے، عدل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، اور صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور اس قدر مال لٹائیں گے کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یعنی اللہ کی راہ میں اس قدر خرچ کریں گے غریبوں فقیروں مسکینوں میں کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. حتیٰ کہ اس وقت ایک سجدہ کرنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا. ایک سجدہ کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. پھر فرمایا اور تم چاہو تو یہ آیت مبارکہ پڑھ لو. اگر تم چاہو، حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت مبارکہ پڑھ لو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اور اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے گا. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3448 اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 242. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر نازل ہونے کے بارے میں اور زمین پر وہ کیا کیا احکام سر انجام دیں گے اس بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. تو اس آیت مبارکہ کی تشریح آپ نے کر دی، اپنی زبان مبارک سے اس کی شرح کر دی.
پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی موت سے پہلے، حضرت عیسیٰ بن مریم کی موت سے پہلے یہ اہل کتاب ان پر ضرور ایمان لائیں گے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری وہ بھی اس کی تفسیر میں یہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، یعنی باخدا وہ اب بھی زندہ ہیں، لیکن جب وہ زمین پر نازل ہوں گے تو ان پر سب ایمان لے آئیں گے، سارے اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں ان روایات کو درج کیا، حضرت حسن بصری کا قول اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول تفسیر طبری میں اس کا درج کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نزول کیوں ہوگا؟ یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر کیوں اتارے جائیں گے؟ نمبر 1، اس میں پہلی حکمت یہ ہے کہ جو یہودیوں نے دعویٰ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا، اس کا رد کرنے کے لیے اور ان کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتارے گا۔ یہودیوں کے رد، ان کا عقیدے کا رد ہو جائے گا اور ان کا جھوٹ کھل جائے گا۔ ایک اس میں یہ حکمت ہے۔ دوسری حکمت اس میں نصارہ، عیسائیوں کے جو جھوٹے دعوے ہیں ان کا بھی رد ہو جائے گا، ان کا بھی رد ہو جائے گا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودیوں کے پیچھے لگ کر وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، صلیب پر چڑھایا گیا اور پھر 3 دن بعد وہ زندہ ہو گئے۔ تو جو ان کا عقیدہ باطلہ ہے ان کے رد کے لیے بھی اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے زمین پر، تو ان کا بھی رد ہو جائے گا۔ یہ دوسری حکمت ہے۔ اور تیسری حکمت اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں اور ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو اس لیے جب وہ زمین پر اتریں گے ان کا زمانہ حیات پورا ہوگا، تو پھر ان کی وفات کے بعد انہیں زمین میں دفن کیا جائے گا، زمین میں دفن کیا جائے گا، ان کی تدفین ہوگی، زمین میں ان کی تدفین ہوگی۔ تو اس میں تیسری حکمت یہ بھی ہے ان کو اتارنے کی، تیسری حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ ان کو اس لیے بھی اتارا جائے گا۔ اور پھر آگے اسی آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 159 میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے، یعنی جو ان کی زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہودیوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کی جان کے در پہ ہو گئے اور آپ کو انہوں نے اپنے زعم میں، اپنے گمان میں، اپنے خیال میں، بلکہ اپنے یقین میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر بیٹھے ہیں، تو جو انہوں نے سازشیں کی، شرارتیں کی، اور پھر عیسائیوں نے بعد میں جو عقیدے گر لیے، ان سب کی گواہیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن دیں گے، وہ ان سب پر قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ اس کا ذکر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالی نے کیا ہے، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالی نے ان کی اس گواہی کا ذکر کیا ہے جو ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 117 میں، آیت نمبر 117 میں، یعنی جب اللہ تعالی نے ان سے پوچھے گا، اے عیسیٰ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جواب دیں گے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، فرض کریں گے باری تعالیٰ میں نے انہیں نہیں کہا تھا، میں نے انہیں بس کسی بات کی دعوت دی
کہ وہ اللہ کی عبادت کریں جو میرا اور تمہارا رب ہے. اور فرمایا کہ میں ان پر عقائد پر اس وقت تک خبردار رہا، اس وقت تک آگاہ رہا جب تک میں ان کے اندر تھا. میں ان کے اندر تھا، تو پھر تو نے مجھے اٹھا لیا، تو ان کے حالات پر نگہبان تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کی گواہی دیں گے قیامت کے حضور، قیامت کے دن اللہ کے حضور اس بات کی گواہی دیں گے. یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 117 میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کر دیا، اور قرآن نے اس مقام پر بھی ان کی گواہی کو بیان کر دیا. اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 160، اس میں فرمایا فَبِظُلْمٍ، فا پھر یا پس، بِظُلْمٍ بھی سبب سے، ظلم ظلم، پھر ظلم کی وجہ سے، من الذین، من سے الذین ان لوگوں کے، ہادو جو یہودی ہوئے. فرمایا جو یہودی ہوئے، جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، علیہم اوپر ان کے، طیبات کئی پاکیزہ چیزیں. فرمایا جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی، کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی. احلت جو حلال کی گئی تھی، لہم لیے ان کے، جو ان کے لیے حلال تھی. وَبِصَدِّهِمْ، وَبِصَدِّ وَبِ اور سبب سے، صدِّهِمْ صد من روکنا، ہم ان کے، اور ان کے روکنے کی وجہ سے، ان سے سبیل اللہ راستے اللہ کے، اور اللہ کے راستے سے ان کے روکنے کی وجہ سے، کثیرن کثرت سے، اور ان کے اللہ کے راستے سے کثرت سے روکنے کی وجہ سے یہ بھی سبب بنا جو ہم نے ان پر کئی حلال چیزوں کو حرام کر دیا. یہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ ان پر کیا کیا چیزیں حرام کر دی گئی. اونٹ کی چربی اور اس طرح بعض اور چیزیں وہ ان پر حرام کر دی گئی. یہ پہلے ان پر حلال تھی، تو اللہ تعالی نے یہاں اس کا ذکر کیا کہ یہ کوئی ہماری طرف سے ہی ان پر حرام نہیں کی گئی، ہم نے ان پر یہ پاکیزہ چیزیں حرام نہیں کی تھی، بلکہ یہ ان کا ظلم تھا، ان کی ہٹ درمی تھی، اللہ کی نافرمانی تھی، اور اللہ کے احکام سے بغاوت تھی. اس وجہ سے ہم نے ان پر یہ حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں حرام کر دی. ایک ان کی ہٹ درمی ظلم، اور دوسرا فرمایا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور یہ لوگوں کو کثرت سے اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اللہ پر ایمان لانے سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے، اللہ کے نبیوں کو ماننے سے، یوم آخرت کو ماننے سے. تو یہ کثرت سے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے. تو یہ خود ان کا ظلم تھا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا تھا، جس وجہ سے ہم نے کئی پاکیزہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا، کئی پاکیزہ چیزوں کو ہم نے ان پر حرام کر دیا. فرمایا یہ وجہ بنی. اس کے بعد ہے آیت نمبر 161، اس میں فرمایا وَأَخْذِهِمْ، وَأَخْذِ اور پکڑنا، ہم ان کا، اور ان کا لینا، الربا سود کو، اور ان کا سود کا لینا، سود کو لینا. وقد حالانکہ، نہو وہ منع کیے گئے تھے، انہو اس سے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا. فرمایا اور وہ سود لیتے حالانکہ وہ انہیں منع کیا گیا تھا، اس سے منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ، وَأَكْلِ اور کھانا، ہم ان کا، اور ان کا کھانا، اموال الناس، اموال الناس لوگوں کے، بالباطل ناحق باطل طریقے سے، اور ان کا لوگوں کا مال ناحق باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے. وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، منہم ان میں سے، عذاباً عذاب، علیماً دردناک.
اور اللہ تعالی نے یہاں وعید سنا دی کہ جو ان میں سے کافر ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ان کے مزید جرائم بیان کیے ہیں، ان کی مزید نافرمانیاں اور ان کے معاصی کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے یا عذاب علیم کے مستحق ہوئے یا ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا گیا، اس کے مزید اسباب بیان کیے۔ فرمایا وَأَعْظِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ یہ سود کھاتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں سود سے منع کر دیا گیا تھا، سود سے منع کر دیا گیا تھا۔ ربا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ سورۃ البقرہ میں آپ کو لکھا چکا ہوں۔ ایک بولتے ہیں ربا نسیہ، ربا نسیہ جو قرض میں سود ہوتا ہے، کہ کوئی شخص کسی بندے کو معین قرض دیتا ہے، رقم قرض کی دیتا ہے، اور وہ لکھ لیتا ہے کہ تم مجھے اتنی معین رقم اتنی مدت میں واپس کرو گے، اسے بولتے ہیں ربا نسیہ، قرض میں سود ہونا۔ اور دوسرا ربا الفضل، کہ جو ایک جنس کی چیز ہو، کوئی بندہ آپس میں لین دین کرے ایک جنس کی چیز کا، اور جب وہ لین دین کرے کسی کو وہ ایک جنس کی چیز دے، مثلا خشک کھجوریں دے دے، تو اس سے کھجوریں لیتے ہوئے وہ کہیں اس کو 10 کلو دی تو کہے کہ میں تم سے واپسی میں 12 کلو یا 13 کلو لوں گا، یا کسی نے کسی کو گندم دی تو وہ کہے کہ میں تم سے واپسی میں 10 کلو گندم دی تو کہے میں تم سے واپسی میں 12 کلو لوں گا، 1 من دی تو کہے میں تم سے 1.25 من واپس لوں گا، یعنی ایک جنس کی چیز میں اس میں تول میں، پیمانے میں یا ناپنے میں اضافہ کر دینا، اضافی طور پر تقاضا کرنا، اسے بولتے ہیں ربا الفضل، ربا الفضل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں سود سے بھی منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے معاشرے میں سودی کاروبار کو فروغ دے دیا۔ وہ لوگوں کو قرض دیتے تو جو مقروض ہے اس سے مزید رقم کا تقاضا کرتے، ربا نسیہ بھی جاری کر دیا، ربا الفضل بھی جاری کر دیا، کہ چیزوں کے لین دین میں، ایک جنس کی چیزوں میں بھی لین دین میں، اس میں بھی اضافی مطالبہ کرتے۔ اور یہ تورات میں تعلیمات موجود ہیں، تورات میں یہ تعلیمات موجود ہیں کہ انہیں اس سے منع کیا گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ انہیں اس سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ سود لیتے۔ اور آگے بیان فرمایا ایک اور ان کا جرم اور نافرمانی، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ وہ ناحق طریقے سے بھی، اور جو باطل طریقے بنتے ہیں، جو ناحق طریقے بنتے ہیں مال حرام کمانے کے، وہ بھی انہوں نے معاشرے میں اس کو بھی فروغ دیا۔ رشوت لے کر لوگوں کا مال کھاتے، ملاوٹ کر کے مال کھاتے، ناپ تول میں کمی کر کے کھاتے، اس طرح جتنی اور کئی صورتیں بنتی تھی مال ناحق، مال حرام کھانے کی، وہ بھی انہوں نے معاشرے میں جاری کر دی۔ تو فرمایا لوگوں کا مال باطل طریقے سے بھی کھاتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب یہ اتنے جرائم ان میں جمع ہو گئے، جو ہم پچھلے سبق میں بھی پا رہے ہیں۔ یہ ہم آیت نمبر 153 سے ان کے معاصی نافرمانیاں شروع ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تو ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے واضح حکم کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال ٹھہرا لینا یہ کفر ہے۔ تو وہ سود کو اپنے اوپر جائز سمجھ کر اس کاروبار کو کرتے، لہٰذا یہ کفر ہے۔ اس طرح لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے، اس طرح ظلم کرتے، پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے،
اور اس طرح انبیاء کرام کو ناحق شہید کرنا، قتل کرنا. تو ان سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انہوں نے کفر کیا تو اس کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ان کو وعید اور تحدید سنا دی. اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 162. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن الراسخون پختہ فی العلم علم، فرمایا لیکن پختہ علم والے، منہم ان میں سے، لیکن ان میں سے پختہ علم والے، والمؤمنون اور مومن لوگ، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر انزل جو نازل کی گئی الیک آپ کی طرف. فرمایا لیکن ان میں سے جو پختہ علم والے ہیں اور جو مؤمنین ہیں تو وہ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف کی گئی. وما اور جو کچھ انزل نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. والمقیمین الصلاۃ، والمقیمہ اور وہ قائم کرنے والے ہیں الصلاۃ نماز کو، اور وہ خاص طور پر نماز قائم کرنے والے ہیں. والمؤتون اور ادا کرنے والے ہیں الزکات زکات، اور زکات ادا کرنے والے ہیں. والمؤمنون اور وہ ایمان لانے والے ہیں باللہ اللہ پر، اور وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. والیوم الآخری، والیوم اور دن الآخری آخرت کے، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں. اولئک یہ وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم ان قریب، نؤتی ہم عطا کریں گے، ہم انہیں تو ہم ان قریب انہیں عطا فرمائیں گے، اجرن اجر، عظیمن بڑا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ان قریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے. یہ ہم شروع سے قرآن مجید کا اسلوب پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالی قرآن میں جہاں بھی اہل کفر کا، نافرمانوں کا، بدبختوں کا، مجرموں کا، گمراہ ہونے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے، جو اطاعت گزار ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، فرما برداروں کا ذکر ہوتا ہے، مومنین کا ذکر ہوتا ہے. یہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہی اسلوب رہا ہے، پورے قرآن میں یہی اسلوب رہا ہے، اور پورے قرآن کا یہ اسلوب ہے. اور پھر جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کی سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے، عذاب کا ذکر ہوتا ہے، بعد میں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، اجر کا ذکر ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے. تو پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں اہل کتاب میں سے جو نافرمان ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا. اب ان میں جو فرما بردار ہوئے، مؤمنین ہوئے، اس آیت میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اس آیت مبارکہ میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، فرمایا جو ان میں سے پختہ علم والے ہیں. پختہ علم والے وہ ہوتے ہیں جو ایمان میں بھی پختہ ہوں، اپنے کردار میں بھی پختہ ہوں، جو سلیم الفطرت ہو، جن کا عقیدہ بھی مضبوط ہو، اور جو شریعت کے علم پر بھی پختہ، شریعت کا علم بھی پختہ رکھتے ہوں، اور شریعت کے جو احکام ہیں اس پر بھی عمل پیرا ہو. انہیں بولتے ہیں راسخون فی العلم، راسخ فی العلم، علم میں پختہ اس بندے کو بولتے ہیں جو شریعت کا علم بھی گہرا رکھتا ہو، سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو، اور اس پر عمل پیرا بھی ہو. اسے بولتے ہیں راسخ فی العلم، کہ یہ پختہ علم رکھنے والا ہے. تو فرمایا ان میں سے جو پختہ علم رکھنے والے، راسخ فی العلم، رسوخ فی العلم رکھنے والے، جن جو دین کا علم پختہ رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے، جن کا جو عقیدہ میں پختہ تھے، شریعت دین میں پختہ تھے،
اور اس پر عمل پیرا تھے وہ لوگ. اور دوسرا فرمایا والمؤمنون، اور مومن لوگ جو ان میں ایمان لائے، ایمان لانے والے اللہ. اور آگے فرمایا کون کس پر ایمان؟ یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی آپ کی طرف قرآن نازل ہوا، وہی نازل ہوئی، اس پر ایمان رکھتے ہیں. آپ پر حدیث اتری، آپ کے احکام، آپ اپنے احکام بیان فرماتے ہیں، ہدایات عطا فرماتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے خطاب کیا تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی صرف آپ پر اترنے والے قرآن پر ہی ایمان نہیں رکھتے، آپ پر اترنے والی وحی پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے وحی نازل ہوئی، صحائف اترے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہودیوں کی طرح بعض نبیوں کا انکار کر دینا، بعض کو مان لینا. عیسائیوں کی طرح بعض نبیوں کا انکار کر دینا، بعض کو مان لینا. بعض کتابوں کو مان لینا، بعض کا انکار کر دینا. اس طرح نہیں وہ کرتے، بلکہ جو آپ کی طرف وہی نازل ہو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. یعنی وہ کامل مومنین ہے، کامل مومنین ہے. پھر آگے فرمایا کہ وہ ساتھ ساتھ والمقیمین الصلاۃ. یہاں یہ بات آپ کو عربی گرامر اور عربی ادب کے حوالے سے یہاں یہ بھی عرض کر دوں، یہ جو پیچھے لاکن الراسخون، یہ مرفوع حالت میں آ رہا ہے، اسے بولتے ہیں حالت رفعی. مرفوع حالت میں، حالت رفعی میں یہ آ رہا ہے. اور آگے جو ہے والمقیمین، یہ اسلوب ہو گیا حالت نصبی میں. حالانکہ عربی گرامر کی روح سے جس طرح الراسخون پیچھے آیا ہے، والمؤمنون آیا ہے، اسی طرح یہ چونکہ عطف ہو رہا ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا والمقیمون الصلاۃ. عربی گرامر کی روح سے جس طرح آگے آ رہا ہے والمؤتون الزکاۃ، یعنی واو کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس طرح یہاں بھی واو کے ساتھ ہونا چاہیے تھا والمقیمون الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنے. لیکن یہاں اللہ تعالی نے حالت نصبی میں یہاں یا کو ذکر کر دیا. یہ کیوں ذکر کیا؟ یہ بھی دراصل عربی ادب میں اگر کسی چیز کو اہمیت دینی ہو، کسی چیز کو خاص طور پر بیان کرنا ہو اور اس کی امپورٹنس ذکر کرنی ہو تو وہاں حالت رفعی کے درمیان حالت نصبی میں جملہ آ جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالی نے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہاں حالت نصبی میں یہ جملہ بول دیا. ارشاد فرمایا والمقیمین الصلاۃ، والمقیمین الصلاۃ، کہ وہ خاص طور پر نماز قائم کرنے والے ہیں، خاص طور پر نماز قائم کرنے والے ہیں. اب یہ دیکھیں نماز کی کتنی فضیلت ہے، کتنا رتبہ ہے. آگے والمؤتون الزکاۃ، اس کو اس طرح بیان نہیں فرمایا کیونکہ نماز اللہ کے ساتھ تعلق کا، اللہ کے ساتھ قربت کا ایک اہم ذریعہ ہے. اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان بالوحی اور ایمان جو کچھ نازل کیا گیا، ایمان بالکتب، ایمان بالوحی، اس کا ذکر کرنے کے بعد خصوصی طور پر پہلے نماز کا ذکر کیا، نماز کے قیام کا. اس میں بھی نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت یہ بھی اجاگر ہوتی ہے، مزید اجاگر ہوتی ہے 2-3 اسلوب سے نماز کی اہمیت. تو فرمایا وہ خاص طور پر نماز قائم کرنے میں. اور پھر آگے فرمایا چوتھی صفت ان کی بیان کی والمؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں. یہاں جہاد کا ذکر نہیں کیا، حج کا ذکر نہیں کیا، روزوں کا ذکر نہیں کیا، اور باقی دین کے شریعت کے باقی ارکان کا ذکر نہیں کیا. نماز اور زکوٰۃ کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ نماز بدنی عبادت ہے،
بدن کی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. تو جب بندہ بدنی اور مالی عبادت میں پختہ ہو جاتا ہے تو باقی عبادات وہ پھر انہی کا مجموعہ ہے. کوئی بدنی عبادت بن جاتی ہے, کوئی مالی عبادت بن جاتی ہے, کوئی بدنی اور مالی دونوں عبادات بن جاتی ہے. تو باقی عبادات کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالی نے باقی عبادات کو چھوڑ کر خصوصاً ان کے دو یہ اعمال ذکر کیے کہ وہ خاص طور پر نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں. پھر آگے پانچویں صفت خوبی مزید بیان فرمائی, والمؤمنون باللہ, اور وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. اب بڑی عجیب بات ہے کہ ایمان بالوحی جو پیچھے دیکھیں نا, والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک, کہ وہ ایمان لانے والے ہیں, وہ مؤمنین جو کچھ آپ کی طرح نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی ایمان بالوحی کا, ایمان بالقرآن کا اللہ تعالی نے پہلے ذکر کیا اور اپنے اوپر ایمان لانے کا بعد میں ذکر کیا. یہ کیوں ایسا کیا؟ یہ اللہ تعالی نے ایسا اسلوب کیوں اختیار کیا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہر لفظ میں, ہر حرف میں, ہر جملے میں حکمت ہے. آیت کے اسلوب اور الفاظ کے آگے پیچھے ہونے میں بھی حکمت ہے. یہ جو بندہ غور و خوض کرتا ہے اسے معنی اور مفہوم سمجھ آتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں دراصل ایمان بالقرآن, ایمان بالوحی کو اس لیے مقدم رکھا, اس لیے پہلے رکھا ایمان باللہ پر, کہ پیچھے جب ہم شروع میں پڑھیں, شروع میں جب ہم دیکھیں آیت نمبر 153 میں, تو اہل کتاب نے حضور سے سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں آسمان سے, ہم اس وقت اس قرآن پر ایمان لائیں گے جب ہمیں آسمان سے خود کوئی کتاب اترتی ہوئے دکھا دے. تو چونکہ انہوں نے قرآن کے نزول پر اعتراض کیا تھا, اس لیے اللہ تعالی نے یہاں جو ان کے اندر ایمان رکھتے ہیں, مؤمن ہوتے ہیں, ان کا ایمان بالقرآن کو پہلے ذکر کیا, ان کے ایمان بالقرآن کو پہلے ذکر کیا کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, وہ اس طرح کا اعتراض نہیں کرتے جس طرح باقی اہل کتاب نے اور باقی نصارہ نے, یہود نے اعتراض کر دیا. فرمایا وہ اعتراض نہیں کرتے, وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں. فرمایا پانچویں, والمؤمنون باللہ, کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, والیوم الآخر, اور یوم آخرت پر. اب یہاں بھی دیکھیں کہ یوم آخرت کا خصوصی طور پر ذکر کیا. ایمان بالرسالہ اس کا ذکر نہیں کیا, ایمان بالملائکہ کا ذکر نہیں کیا, ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان لانا اس کا ذکر نہیں کیا, یوم آخرت کا ذکر کیا. اس لیے یوم آخرت کو اللہ تعالی نے بعض مقامات پر ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخرہ اس لیے ان دونوں کو جوڑا ہے کہ جس بندے کے اندر آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے اس کو اپنے محاسبے کا ڈر ہوتا ہے, اس کو اپنے ہر عمل کے محاسبے کا ڈر ہوتا ہے. ایمان بالآخرہ, آخرت پر, آخرت کا یقین رکھنا کہ آخرت قائم ہو کر رہے گی, قیامت کا دن آ کے رہے گا, یہ تقوی کی بنیاد ہے, یہ اعمال صالحہ کی بنیاد ہے. جس بندے کو یہ ڈر ہو, اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے میرے ہر عمل کا رب کے حضور حساب دینا ہے, وہ بندہ برائیوں سے بچ کر رہتا ہے, گناہوں سے بچ کر رہتا ہے, نافرمانی سے بچ کر رہتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالی نے ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الآخر کو جوڑا, ایمان بالیوم الآخری کو جوڑا کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا. اور ایمان باللہ, اللہ پر ایمان اسی وقت کامل ہوتا ہے جب بندہ حضور پر ایمان لاتا ہے. جو بندہ حضور پر ایمان لانا چھوڑ دے اور ڈائریکٹ اللہ پر ایمان لانا چاہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. ایمان باللہ کامل اس وقت ہوتا ہے اور پورا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ حضور پر بھی ایمان لاتا ہے, پھر ایمان باللہ کامل ہوتا ہے. تو یہ بھی وجہ ہے جو ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسول کو ذکر نہیں کیا گیا. پھر آگے فرمایا یہ ان کی کتنی خوبیاں بیان کرتی,
5 हसाइस, रासिहून फिल इल्म, और वल मुअमिनुन युमिनुन बिमा उनज़िला इलैक, और आगे तीसरी वल मुकीमीन अस्सलात, चौथी वल मुअतून ज़कात, और पांचवी वल मुअमिनुन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये 5 खूबियां, 5 सिफात अहले किताब में से जो सलीमुल फितरत, मुअमिनीन, कामिलीन, सालिहीन, उनका जिक्र कर दिया। आखिर में फरमाया उलाइका सनुअतीहिम अजरन अजीमा, फरमाया ये वो लोग हैं जिन्हें हम अजर अजीम से नवाजेंगे, जिन्हें हम अजर अजीम से नवाजेंगे, बड़ा अजर अता करेंगे, बड़ा अजर हम उन्हें अता करेंगे। जन्नत का, जन्नत की नेमतों का, हूरो कसूर का, महल्लात का, अल्लाह की रजा का, अल्लाह की कुर्बत का, अल्लाह के दीदार का। फरमाया ये वो लोग हैं जो मुस्तहिक होंगे अजर अजीम के। तो उनको बाकी काफिरों, बाकी जो अहले किताब में से काफिर हैं, इन लोगों को, इन अहले ईमान, अहले किताब को उनसे जुदा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद का कमा को फहम नसीब फरमाए, हमें अकायद हक्का नसीब फरमाए, अकायद सहिया नसीब फरमाए, और मरते दम तक हमें इसी पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।